فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ سامعین گرامی، یہ جو زندگی کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا بھی وقت دیا ہے، جتنی بھی عمر دی ہے، 60 سال یا 70 سال، اس زندگی میں ہم دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کی جو زندگی ہے اس کے اعتبار سے ہم کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں۔ ان ساری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ان کاموں پر ہے جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں، اعمال پر ہے۔ کام اگر نیک ہیں، اچھے ہیں، تو دنیا بھی حسنہ ہے، کامیابی ہے، اچھائی ہے، اور اگر اعمال اچھے ہیں تو دنیا بھی کامیابی ہے اور آخرت بھی حسنہ ہے، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو پھر دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کام کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز ایک سوچ سے ہوتا ہے، ایک ارادے سے ہوتا ہے، اسے ہم نیت بھی کہتے ہیں۔ تو جب کوئی سوچ ہمارے دماغ میں آتی ہے اور دماغ اس سوچ کو پروسیس کرتا ہے تو وہ ایک آئیڈیا جو ہے وہ پھر ایک پلان بنتا ہے۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام ہم کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، یہ کام ہمیں کرنا آتا بھی ہے یا نہیں، ہم میں صلاحیت بھی ہے یا نہیں، اور پھر ہم اس کام پر عمل کرتے ہیں۔ تو کام کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ یہ جو سوچ ہے، یہ جو خیال ہے، یہ کیسا ہونا چاہیے؟ کام کا آغاز کیسا ہونا چاہیے اور کام کا انجام کیسا ہونا چاہیے، یعنی کام کا نتیجہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو دنیاوی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم آغاز سے انجام کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو کہ آج کے اس خطبے کا موضوع ہیں، یہ ہے انجام سے آغاز کی طرف۔ انجام جو ہے اس سے ہم آغاز کی طرف کیسے آتے ہیں؟ تو آج کا یہ خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی مشہور دعا جو کہ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قلم بند کی، وہ دعا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ میرا ذکر میرے بعد کے آنے والوں کی زبانوں پر اچھے الفاظ میں جاری رکھیے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث ہیں کہ جو اعمال سے جڑی ہوئی ہیں، وہ اعمال جو ہم زندگی میں کرتے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، ہم میں سے اکثر نے سنی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے، 40 نووی، امام نووی نے جو 40 احادیث کا ایک مشہور مجموعہ ہے، اس میں یہ حدیث شامل ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، سوچ پر ہے، خیالات پر ہے، ارادوں پر ہے، آئیڈیاز پر ہے۔ دوسری حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی صحیح حدیث ہے، ہم نے سنی نہیں ہوئی، یہ حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، بالکل اسی طرح کی حدیث ہے لیکن بالکل الٹ ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار ان کے ختم ہونے پر، یعنی ان کے نتیجے پر ہے۔ اعمال کی جو ساری بنیاد ہے کہ ان کا نتیجہ کیسا ہے، نتیجہ اچھا ہے تو عمل اچھا ہے، نتیجہ اگر برا ہے تو عمل برا ہے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ، احب الاعمال الی اللہ ادوامها وان قل، احب الاعمال الی اللہ ادوامها وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اعمال وہ ہیں جو خواہ مقدار میں کم ہوں لیکن متواتر ہوں،
یعنی باقاعدگی سے ہو. وہ اللہ کا بندہ کہ جو عمل بے شک کم مقدار میں کرتا ہے نیکی، لیکن ترتیب سے کرتا ہے، متواتر کرتا رہتا ہے، ساری زندگی کرتا رہتا ہے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. تو پہلی حدیث جو ہے کہ عمل جو شروع ہوتا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نیت سے شروع ہوتا ہے. دوسری حدیث مبارکہ عمل جو ہے اس کا دار و مدار اس کے اختتام پر ہے، انجام پر ہے. تیسری حدیث کہ اعمال کیسے ہونے چاہیے؟ مقدار میں زیادہ ہونے چاہیے، ذکر اذکار زیادہ ہونے چاہیے، نمازیں اور نفل اور جو عبادات ہیں وہ زیادہ ہونی چاہیے، معاملات اچھے سے اچھے ہونے چاہیے. کیا ہونے چاہیے؟ اور بار بار کیے جائیں یا ایک دو دفعہ کیے جائیں یا پھر چھوڑ دیے جائیں. یہ تینوں احکام جو ہیں یہ اپنی جگہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مسلمان کی جو زندگی ہے اس کو اگر ان تینوں احکامات کے ساتھ رکھ کر دیکھیں تو یہ پوری ایک زندگی کا نچوڑ ہے. یعنی اگر ہم نے پوری زندگی کی پلاننگ کرنی ہے اور اس پوری زندگی کو صرف ان تین احادیث سے جوڑ دیں تو ہماری پوری زندگی بہت ہی کامیاب، خوشیوں والی اور پرسکون زندگی ہو سکتی ہے. اور نہ صرف یہ زندگی اچھی ہو سکتی ہے بلکہ آخرت کی جو ابدی زندگی ہے وہ بھی انتہائی کامیاب ہو سکتی ہے. ہم بہت سارے اچھے کام شروع کرتے ہیں، نیت بھی اچھی ہوتی ہے، اور شروع میں جب کام کرنا ہوتا ہے تو جذبہ بھی جو ہے بلند ہوتا ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ جب کوئی نیا کام، کیونکہ جو پہلا قدم ہے وہ کسی بھی نیک کام کا، اچھے کام کا مشکل ہے. تو جب انسان میں جذبہ زیادہ ہوتا ہے اچھائی کا، نیکی کا، تو وہ پھر نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن مجید میں کئی جگہ پر قلم بند کیا. سابقوا، اللہ نے کہا کہ سبقت لے کر جاؤ، فاستبقوا الخیرات. نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو. جیسے ریس میں آپ دوڑ رہے ہیں، کمپٹیشن ہے، تو اس میں آگے نکلنے کی کوشش کرو. صرف یہ نہیں ہے کہ جب سرخ سے سبز اشارہ ہوا تو آپ نے تیز موٹر سائیکل یا گاڑی چلا کے آگے نکلنے کی کوشش کی اور سڑک پہ آپ آگے چل رہے ہیں. نہیں، یہ ہے فاستبقوا الخیرات. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے جو رب کی مغفرت ہے اس کی طرف دوڑ کر چلو، اس کی طرف تیزی سے چلو اور اس کی طرف ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ وہ صحابہ اکرام کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، قتال کیا، وہ قتال سے پہلے، جہاد سے پہلے، غزوہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا ان کا مقام بلند ہے، اور غزوہ کے بعد جن لوگوں نے مال خرچ کیا ان کا مقام اس سے تھوڑا نیچے ہے. اسی طرح جب نماز میں باجماعت نماز کے لیے اللہ کے بندے آتے ہیں، نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صف اول میں وہ لوگ جو بیٹھے ہیں نمازی، ان پر صلوات اور رحمتیں بھیجتے ہیں. تو یعنی وہ لوگ جو نماز کی طرف، نماز جمعہ کی طرف پہلے آ رہے ہیں، سبقت لے کر آ رہے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے ان پر اپنی برکتیں اور رحمتیں بھیجتے ہیں. پھر تاریخ اسلام میں وہ عظیم عظیم تر ہستیاں کہ جنہوں نے سبقت لے گئے، تو سب سے پہلے امت مسلمہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کا شرف ایک خاتون کو حاصل ہوا
اور وہ ہماری والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مقام تھا کہ وہ تاریخ اسلام کی اسلام قبول کرنے والی پہلی مردوں اور خواتین میں سے پہلی ہستی بنی کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا. مسلمان مردوں میں سے سب سے پہلے مرد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سبقت لے گئے. ان کا مقام باقیوں سے بہت اونچا ہے. نوجوانوں میں، ٹین ایجرز میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے نوجوان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ جو ایک رحمت اور برکت اور یہ جو سعادت تھی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، اور ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مقام جو تھا بہت بلند کر دیا. اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی جو ہستی شہید ہوئی وہ اعزاز ایک خاتون کو حاصل ہوتا ہے، اور ان کا نام تھا حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالیٰ، جو ان کو مکہ میں کافروں نے تشدد کر کے صرف اس جرم میں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ حبشہ سے یعنی غلام قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، انہیں شہید کیا گیا. تو یہ اعزاز سبقت لے جانے والا یہ حضرت سمیہ بنت خیاط کو حاصل ہوا. اور مردوں میں شہید ہونے والا اعزاز بھی اسی خاندان کے حصے میں آیا. حضرت سمیہ کے جو خامن تھے یاسر ابن عامر، ان کے حصے میں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ اسلامی تاریخ کے شہید ہونے والے سب سے پہلے مرد تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بہت بلند کر دیا. اسلامی تاریخ کے سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا مقام بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بلند کر دیا. ان سب جو عظیم ہستیاں تھیں ان کے بہت عظیم درجات تھے. کیوں کہ یہ سابقون تھے، یہ سبقت جانے والے، کام میں پہل کرنے والے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام شروع کیا اپنی زندگی میں، انہوں نے اپنی زندگی میں اس کام کو انجام پذیر بھی کیا، انہوں نے اس کام کو ختم بھی کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اور آپ کے صحابہ اکرام جب کفار کے ظلم سے اپنا ملک چھوڑتے ہیں، مکہ سے چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرتے ہیں اور وہاں پہ کئی سال گزارتے ہیں، اور جب پھر فاتح مکہ کی حیثیت سے دوبارہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سارے صحابہ اکرام موجود تھے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ مکہ المکرمہ سے ہجرت کی تھی. صرف وہ نہیں تھے کہ جو یا شہید ہو گئے یا وہ وفات پا گئے. تو سارے صحابہ اکرام واپس آئے اور انہوں نے اس جو آغاز تھا اس کو انجام کیا، جو کام شروع کیا اس کام کو ختم کیا. انما الاعمال بالخواتیم، کہ جو اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ ان کے خاتمے پر. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جو بھی کام شروع کرے اس کا انجام شاید ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس کا انجام ضرور سوچیں. جو بھی کام، چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام. کھانا کھا رہا ہوں اور زیادہ خوراک کھا رہا ہوں تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور اگر کوئی اور کام کرنے جا رہا ہوں، بڑا کام کرنے جا رہا ہوں، تو یہ اینڈ کہاں پہ ہوگا، ختم کہاں پہ ہوگا؟ جسے مغرب کی زبان میں جو مینجمنٹ کی زبان ہے اس سے کہتے ہیں کہ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، کہ جب بھی کوئی کام شروع کرے تو اس کا خاتمہ ضرور سوچیں کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا. تو جب کوئی ڈیزائنر، کوئی آرکیٹیکٹ کوئی بلڈنگ ڈیزائن کرتا ہے تو وہ صرف ایک بلڈنگ ڈیزائن نہیں کرتا، وہ اپنے اس دماغ میں اس پورے علاقے کا جو ایک ڈیزائن ہے، سڑک کہاں سے ہوگی، لوگ کہاں سے جائیں گے، پارکنگ کہاں سے ہوگی، خوبصورتی کیسے ہوگی، پیدل چلنے والے کہاں سے آئیں گے، اور وہ صرف آج کا نہیں بلکہ 50-100 سال آگے کا ایک ذہن میں ایک تصور بناتا ہے، اسے ویژولائز کرتا ہے. پھر وہ اس تصور کو کاغذ پر یا کمپیوٹر پر ڈرائنگ کی شکل میں اس نقشے کو منتقل کرتا ہے، اور پھر جب وہ بلڈنگ بنتی ہے، وہ علاقہ بنتا ہے، وہ کئی 100 سال تک موجود رہتی. تو آج بھی آپ اگر کبھی پرانے زمانے کی جو بلڈنگ ہیں، جو تاریخی مقامات ہیں وہ دیکھیں تو آپ آج بھی حیران ہوتے ہیں کہ کئی 100 سال گزرنے کے باوجود بھی
وہ علاقے اسی طرح ہیں، اور انہوں نے جو بھی اس وقت کے جو ڈیزائنر تھے انہوں نے کئی 100 سال آنے والے جو وقت تھا اس کو تصور ذہن میں رکھ کے ان چیزوں کو ڈیزائن کیا تھا. اور اگر اس ڈیزائنر نے وہ بلڈنگ صرف آج کے لحاظ سے ڈیزائن کی ہے تو کچھ ہی سالوں میں وہ بلڈنگ جو ہے وہ علاقہ بالکل بیکار ہو جائے گا، بے ہنگم بن کر رہ جائے گا. وہاں پہ لگے گا کہ جیسے بالکل ایک رش اور ایک بالکل بے ہنگم ماحول. کسی بھی جگہ پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو وہ علاقہ ویسا بن جائے گا. تو جو بھی کام کرے اختتام کو سامنے رکھتے ہوئے کرے. میرا ختم کہاں پر ہونا ہے؟ میں نے مٹی میں ہی جانا ہے. ہم سب نے مٹی میں جانا ہے اور ہم نے اللہ کے حضور جانا ہے. تو میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں کون سے اچھے اعمال اور کون سی اچھی روایات چھوڑ کر جاؤں گا؟ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو میں لوگوں کے لیے کون سی یادیں چھوڑ کے جاؤں گا؟ لوگ مجھے اچھے لفظوں میں یاد کریں گے یا مجھے برے لفظوں میں یاد کریں گے؟ لوگ مجھے یاد کریں گے یا بھول ہی جائیں گے بالکل. تو یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اے اللہ میرے بعد کے آنے والے لوگوں میں میری اے اللہ اچھی شہرت رکھ دیجیے گا کہ جب بھی وہ میرا ذکر کرے تو مجھ پر درود بھیجے. یہ مقام ہمارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اتنا قبول فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف ہمارے یعنی مسلمانوں ہی کے وہی ان کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتے، بلکہ ان کو عیسائی اور یہودی بھی انہیں اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. جو دین ابراہیمی کے جو تینوں سلسلے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو یہودی اور جو عیسائی ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی اور پیغمبر مانتے ہی مانتے ہیں. تو دنیا میں تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں. 8 ارب دنیا کی آبادی ہے. اس 8 ارب میں سے تقریباً 1/4 2 ارب مسلمان ہیں، تقریباً 2 ارب 30 کروڑ عیسائی ہیں، اور تقریباً 1.5 کروڑ یہودی ہیں. تو دنیا کی 50% سے زیادہ آبادی کئی ہزار سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہے تو ان پر درود بھیجتی ہے، اور آل ابراہیم پر بھی صلوات اور درود بھیجتی ہے. سامعین گرامی، ذرا اپنی سوسائٹی کا جائزہ کہ پاکستان جب سے آزاد ہوا ہے تو 78 سال ہمیں ہو چکے ہیں. ان 78 سالوں میں تقریباً ہمارے 29 جو ہیں وہ وزرائے اعظم ہم گزار چکے ہیں، اور تقریباً 14 پاکستان کے صدر گزر چکے ہیں. اکثر لوگوں کو نام بھی یاد نہیں ہے. اور تقریباً 15 سے زیادہ ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، اور کتنے ہی ہمارے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے جو ججز صاحبان ہیں وہ سارے گزر چکے ہیں. ان سب کے علاوہ ہزاروں، شاید لاکھ سے بھی زیادہ ہوں گے، جن میں ایم این ایز، ایم پی اے، سینیٹرز، بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے قارون، بڑے بڑے فرعون جو ہیں وہ گزر چکے ہیں. تو جب کیا ہم لوگ جب ان کا نام لیتے ہیں تو کیا ان کا نام ذکر خیر کی طرح لیتے ہیں یا کسی اور الفاظ میں لیتے ہیں؟ اور کتنے لوگ ہیں ان میں سے کہ جن کے لیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم کسی سے پیار کرتے ہیں، اپنے والدین سے پیار کرتے ہیں، تو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. اپنے جو بھی بچھڑ گئے یا چلے گئے ان کے لیے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں. تو کیا یہ جو بڑے بڑے لیڈر حضرات جو گزرے ہیں ہماری سوسائٹی کے، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں؟ شاید انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں ایسے ان ساری شخصیتوں میں سے تقریباً 1 لاکھ افراد میں سے 2-4 ہی شاید افراد ہوں گے کہ جن کو لوگ جو ہیں اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو سامعین گرامی، ہمیں دیکھنا ہے کہ میں جب اس دنیا سے رخصت ہوں گا تو میری اولاد کو چھوڑ کے، میرے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کے، دوسرے لوگ جو آس پاس کے کہ جن کی زندگی میں نے کوئی آسانیاں ڈالیں، کیا میں ان کے لیے کوئی اچھی یادیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کیا وہ میرا ذکر خیر اپنی زبان پر کریں گے
یا جب میرا نام آئے گا تو وہ پھر چپ ہو جائیں گے، یا ان کے کوئی دل میں کوئی برے خیالات آئیں گے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کیا میں ان کے لیے کوئی اچھی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا وہ کہیں گے یار یہ کیا ہمارے لیے بکھیڑے ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ تو سامعین گرامی، یہ ہے کہ ہم جب پلاننگ کر رہے ہیں اعمال کو شروع کرنے کی اور اعمال کو ختم کرنے کی، تو یہ پلاننگ صرف زندگی کی پلاننگ نہیں ہے، یہ پلاننگ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی پلاننگ ہے کہ ہم ان کے لیے کون سی یادیں اور کون سی چیزیں اور کون سے اچھے اعمال اور کون سی آسانیاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو سامعین گرامی، انما الاعمال بالخواتیم، جو کام شروع کرنا ہے اس کا انجام ذہن میں رکھ کے اس کو شروع کریں۔ اگر انجام رزلٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا آئے گا پھر شروع کریں، اگر لگ رہا ہے کہ اچھا نہیں آئے گا تو پھر اس کام کو شروع نہیں کریں۔ اور سامعین گرامی، تیسری حدیث جو ان دونوں حدیث کو پھر آپس میں جوڑتی ہے، احب الاعمال الی اللہ ادوامها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا عمل وہ ہے جو مقدار میں خواہ کم ہے لیکن متواتر ہے، چلتا جا رہا ہے، کنسسٹنٹ ہے۔ یعنی وہ عمل جو آپ بے شک چھوٹا نیکی کا عمل ہے لیکن اس کو روزانہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی وہ نیک عمل جو آپ ساری زندگی کر سکیں، جو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن جائے، جو ہماری پرسنالٹی بن جائے، جو ہماری عادت بن جائے، وہ نیکی، اور لوگ ہمیں اس نیکی سے پہچاننا شروع کر دیں، یہ عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو سامعین گرامی، یہ جو چھوٹا سا کام اگر میں ایک دن میں کر رہا ہوں لیکن میں اس کام کو متواتر کر رہا ہوں، اس کی طاقت کا اندازہ میں آپ کو اس مثال سے دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں اور آپ ان 100 روپوں کو روزانہ ان کو انویسٹ کرتے ہیں اور روزانہ اس کو صرف 1% بڑھا رہے ہیں، روزانہ صرف 1%، یعنی اگلے دن کل میرے پاس 101 روپے ہو گئے، اس سے اگلے دن میرے پاس 101.12، کیونکہ 1% میں اسے روز بڑھا رہا ہوں، تو 100 روپے اگر 1% روزانہ بڑھ رہے ہیں تو ایک سال میں یہ 100 روپے جو ہیں 3,780 روپے بن جاتے ہیں۔ یعنی میں ایک نیکی کا کام اچھا کر رہا ہوں، دن میں صرف اپنے آپ کو 1% بہتر بنا رہا ہوں، تو میں صرف ایک سال میں 37 یا 38 گنا زیادہ بہتر اللہ کا بندہ بن سکتا ہوں۔ یہ طاقت ہے کنسسٹنسی میں، کام کو روز کرنے میں، چھوٹا سا کام روز کرنے میں۔ سامعین گرامی، قرآن مجید میں تقریباً 78,000 الفاظ ہیں۔ اگر میں روزانہ ایک لفظ سیکھوں تو 3.5 مہینوں میں عربی کا ایک لفظ ترجمے کے ساتھ روٹ لفظ ایک لفظ سیکھوں تو تقریباً 3.5 مہینوں میں 100 لفظ سیکھ لوں گا۔ اور اگر مجھے قرآن مجید کی عربی کے 100 لفظ آ جائیں تو پورے قرآن مجید کا تقریباً آدھے سے زیادہ ترجمہ میں سمجھ کر پڑھ سکتا ہوں۔ یہ صرف 100 لفظوں کی طاقت ہے۔ ایک دن میں صرف ایک لفظ سیکھنا، ایک دن میں ایک لفظ سیکھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ۔ اللہ نے جنہیں اچھا دماغ دیا ہوا ہے وہ 5 منٹ میں بھی سیکھ سکتے ہیں، وہ شاید 2 منٹ میں بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ کام مقدار میں جتنا کم ہے لیکن متواتر ہے، کنسسٹنٹ ہے اور چلتا جا رہا ہے۔ کوئی بھی اگر زبان سیکھنی ہے، عربی زبان سیکھنی ہے، تو کتنے لفظ چاہیے آپ کو بولنے کے لیے؟ 1000 لفظ۔ کوئی زبان، اردو زبان، پشتو زبان، پنجابی زبان آپ کو نہیں آتی، اب وہ نئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو 1000 لفظ چاہیے اس زبان کی روزمرہ بول چال کی۔ ایک لفظ روزانہ سیکھیں، 1000 دن، تقریباً 3 سال۔ 3 سال میں آپ کوئی پوری نئی زبان سیکھ سکتے ہیں، انگریزی سیکھ سکتے ہیں، جاپانی سیکھ سکتے ہیں، چائنیز سیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی سیکھ سکتے ہیں۔ یہ طاقت ہے کسی بھی اچھے کام کو روز کرنے کی، خواہ مقدار میں
وہ کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ تو سامعین گرامی، سوچ کیسے تبدیل؟ کیونکہ ہمارا دماغ کیا سوچتا ہے؟ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، ویڈیو کی شکل میں آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، باہر سے آ رہا ہے، ہم آپس کی جو گفتگو کرتے ہیں، یہ جو جتنی ساری ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے، یہی ہمارا دماغ انہیں پروسیس کرتا ہے، یہیں سے ہماری سوچ بنتی ہے۔ سوچ کو پاکیزہ کیسے کریں؟ سوچ کو پاکیزہ ایسے کریں کہ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ سوچ کو ایسے پاکیزہ کریں کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ سوچ کو ایسے پاکیزہ کریں کہ اپنے کانوں کی حفاظت کریں۔ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی پاکیزہ ہے، جو سن رہے ہیں وہ بھی پاکیزہ ہے، جو بول رہے ہیں وہ بھی پاکیزہ ہے، جس سوسائٹی میں جس دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ بھی پاکیزہ ہے۔ جب یہ ساری چیزیں پاکیزہ ہیں تو سوچ بھی پاکیزہ ہو جائے گی۔ کیونکہ سوچ میری کیا ہے؟ سوچ میری یہ ہے کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں اچھی یادیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میں یہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے جو یاد رکھیں اور مجھے اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ اور پھر میری سوچ کیا ہونی چاہیے کہ جو بھی کام شروع کر رہا ہوں اس کا خاتمہ ذہن میں رکھوں، بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ، کہ میرا کام ختم کہاں پر ہوگا۔ انما الاعمال بالخواتیم اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار سوچ پر ہے۔ پھر کوئی جذبہ آ گیا، بہت اچھی بات ہے، نیکی کا جذبہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن جذبے کے ساتھ کوئی کام کیا، سٹارٹ کیا، اسے چھوڑنا نہیں، اس کام کو متواتر کرتے رہنا ہے۔ جذباتی اور جذبے کی آگ میں جل کر ختم نہیں ہونا، اس آگ کو ایک دیے کی شکل میں آہستہ آہستہ جلانا۔ امین گرامی، گوشت جب فرائی ہوتا ہے تیل میں تو اس کا ٹیسٹ فرق ہوتا ہے، لیکن جب گوشت ہلکی آگ پر پکتا ہے، ساری رات پکتا ہے، اس کا جو مزہ ہے وہ بالکل فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے، یہ جو جوش کی آگ ہے، جذبے کی آگ، اس آگ کو آہستہ آہستہ جلاتے ہیں اور اسے ایک انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں۔ انقلاب کے لیے جوش کے ساتھ ہوش کی زیادہ ضرورت ہے، شور کی ضرورت نہیں ہے، شعور کی ضرورت ہے۔ شور جو ہے شعور کو ختم کرتا ہے، شعور کو بڑھانا ہے، جوش کو آہستہ آہستہ ریلیز کرنا ہے۔ کام وہ کرنا ہے، نیکی کا کام وہ کرنا ہے، مقدار میں کم ہے لیکن متواتر ہے، ساری زندگی چلتا جا رہا ہے۔ احب الاعمال الی اللہ الدوامها وان قل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارے اعمال وہ ہیں جو مقدار میں کم ہوں لیکن تواتر کے ساتھ ہوں، کنسسٹنٹ ہوں، کوالٹی اچھی ہونی چاہیے۔ کوانٹٹی سے فرق نہیں پڑتا، مقدار سے فرق نہیں پڑتا، کوالٹی کو بڑھانا ہے، دوسروں کے لیے روشن مثال بننا ہے، عملی نمونہ بننا ہے، تاکہ جب لوگ ہمیں یاد کریں تو وہ ہماری نیکیوں سے یاد کریں اور پھر اس سے متاثر ہو کر وہ اللہ کے راستے کی طرف آئیں اور نیکیوں کی طرف آئیں۔ سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی سوچ اور نیت کو پاکیزہ اور درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کسی بھی کام کے آغاز سے پہلے انجام کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نیک کاموں کی پلاننگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں چھوٹے چھوٹے نیکی کے کاموں کو باقاعدگی سے اپنی ساری زندگی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔